ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات و خواتین، آپ تمام کا البلاغ اسٹوڈیو میں استقبال ہے. آج کی نشست کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل. حضرات و خواتین، گزشتہ دو نشستوں میں آپ نے زکوٰۃ الفطر کے کچھ مسائل معلوم کر لیے تھے، تو یہ نشست گزشتہ نشست کا تتمہ اور اس کا تکملہ ہے. آج کی نشست میں زکوٰۃ الفطر کے مزید کچھ اور احکام مسائل ہم معلوم کریں گے. آج کی نشست کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں کن چیزوں کو نکالنا واجب ہے یا کن چیزوں کی زکوٰۃ الفطر ہم ادا کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں اس زمانے کی جو عام رائج غذا ہوتی ہے، غلہ اناج جو ہوتا ہے، اسے زکوٰۃ الفطر میں نکالنا اور ادا کرنا واجب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم زکوٰۃ الفطر میں 1 سا گیہوں، 1 سا جو، 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش نکالا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام زکوٰۃ الفطر میں اس زمانے کا جو رائج اناج اور غلہ تھا اسے زکوٰۃ الفطر میں ادا کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر میں گھریلو سامان، کپڑے یا اس طرح کی کوئی اور چیز زکوٰۃ الفطر میں دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر میں اس زمانے کی جو عام رائج غذا ہوتی ہے اسے زکوٰۃ الفطر میں ادا کیا جانا چاہیے. اب ایک بڑا اہم سوال سامنے یہ آتا ہے، کیا زکوٰۃ الفطر میں ہم نقدی یا پیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا پیسوں کا زکوٰۃ الفطر میں دینا جائز ہے؟ اس کے جواب سے پہلے، آج ہمارے سوسائٹی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ آج فقیر و مسکین کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. اناج و غلے کے مقابلے میں فقیر و مسکین کو اگر ہم پیسے دے دیں تو اس کی بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی، اس کی بہت ساری ضروریات یہاں پر پوری ہو جائیں گی. اناج و غلے کی آج فقیر و مسکین کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. کوئی آج بھوکا اپنے گھر میں نہیں بیٹھا ہے، لیکن اس کے دوسری حاجات ہیں، دوسری ضروریات ہیں جن کا پیسوں کے ذریعے پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فقیر و مسکین آپ کے اناج اور غلے کو لے کر بیچتا ہے اور کم قیمت میں وہ بیچ کر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو کیوں نہ آپ شروع ہی سے فقیر و مسکین کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کر سکیں. دیکھیے، یہ بات سننے میں کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی، بڑی دانشورانہ بات لگتی ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ الفطر ایک عبادت ہے، اور عبادت کو اسی طریقے سے انجام دینا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے. عبادت کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی عبادت کو بالکل قبول نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ الفطر میں اناج اور غلہ یا اس زمانے کی عام رائج خوراک کو ادا کیا کرتے تھے. ان میں سے کسی نے زکوٰۃ الفطر میں نقدی پیسے یا اس زمانے کی کرنسی کو زکوٰۃ الفطر میں ادا نہیں کیا. اگر ان کے لیے اس زمانے میں دینار و درہم موجود تھا، اس زمانے میں کرنسی موجود تھی، اگر انہیں زکوٰۃ الفطر میں کرنسی یا دینار و درہم یا پیسے دینا ہوتا تو یہ چیز ان کے لیے آسان تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. اور اس زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی حاجت و ضرورت بھی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. زکوٰۃ الفطر میں انہوں نے ہمیشہ غلہ اور اناج ہی دیا، جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی سنی. تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر میں نقدی ادا کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ عبادت کا معاملہ ہے، بندے کو عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ الفطر میں نقدی ادا کرتا ہے تو جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق ایسے بندے کا زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر میں نقدی اور پیسے دینا یہ کافی نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ اکثر فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں قیمت نکالنے کو وہ ناجائز قرار دیتے تھے، اسے جائز نہیں سمجھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے، قیمت ادا نہ کی جائے. اسی طرح ایک بات بھی ہمیں غور کرنی ہے، وہ دیکھنی ہے
کہ زکوٰۃ الفطر کے موقع پر اناج و غلہ جو ادا کیا جاتا ہے ایک مسلمانوں کا ظاہری شعار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مستقل لوگ زکوٰۃ الفطر میں اناج اور غلہ ادا کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قیمت اور نقدی اور پیسے دینا شروع کر دے تو مسلمانوں کا ظاہری شعار ممکن ہے کہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے بات ایسی ہی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر کہتے ہیں کہ قربانی میں جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ، قربانی میں جانور ذبح کر کے غریب و مسکین میں گوشت بانٹنے کا کیا فائدہ، لوگوں کو آج پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، کسی کی شادی کروا دو، کسی کی اور ہیلپ کر دو، کسی کی اور ہیلپ کر دو، پیسے استعمال کرو، جانور ذبح کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، صحابہ نے ذبح کیا، یہ عبادت کی غرض سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہاں پر پیسے ادا کرنے سے کبھی بھی کسی کو قربانی کا اجر و ثواب حاصل ہو نہیں سکتا۔ رہا مسئلہ کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، چیریٹی کرنا، اس کے لیے سال کے 12 مہینوں کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی ہیلپ کر دیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو اسلام کے ظاہری شعار ہوتے ہیں اس شعار کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا بدل پیسے کبھی ہو نہیں سکتے۔ تو زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ وہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں نقدی اور پیسے ادا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اسے ناجائز قرار دیا، اور اہل علم نے یہ بتایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ الفطر میں نقدی اور پیسے ادا کرتا ہے اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، اسے پھر سے اناج اور غلے کو زکوٰۃ الفطر میں ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرات خواتین، اور ایک مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر کس کو دی جائے، زکوٰۃ الفطر کا مستحق کون ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ الفطر کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو عمومی زکوٰۃ ہے جسے سالانہ زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اس کے 8 مصارف ہیں، وہ 8 قسم کے لوگوں کو دینا جائز ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر ایسی نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر صرف فقیر اور مسکین ہی کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور تک زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا درست نہیں ہے۔ بات ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ الفطر مسلمان کو دی جائے گی جو فقیر و مسکین ہو، کسی غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ الفطر کا دینا درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی معاشرے میں کچھ لوگ بلا تفریق مسلم و غیر مسلم کے سب کے گھروں کے دروازوں پر زکوٰۃ الفطر کے چاول کو اناج کو رکھ کر آتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے جو غیر مسلم ہے انہیں آپ اپنی چیریٹی اور اپنی جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے اسے خرچ کریں، اپنے پیسے سے جو چاہیں وہ چیزیں ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جسے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کو دی جائے گی، اور خاص کر زکوٰۃ الفطر صرف فقیر و مسکین کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو دینا اس کا درست اور جائز نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا طعمۃ للمساکین، اس حدیث کی شرح میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ الفطر صرف فقراء و مساکین کو دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور صنف میں زکوٰۃ کی کسی اور صنف میں زکوٰۃ الفطر کا دینا درست نہیں ہے۔ حضرات و خواتین، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک انسان کسی جگہ رہتا ہے، وہ وہاں کا مقیم ہے، وہاں پر کماتا ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں رہتے، اس کے گھر والے کسی اور جگہ، کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں، تو اب یہ زکوٰۃ الفطر کیسے ادا کریں؟ تو کیا بندہ اپنی زکوٰۃ الفطر اپنے شہر میں ادا کریں، یا پھر اپنی زکوٰۃ الفطر کو گھر بھیج دیں اور وہ گھر والے اس کی اور اپنی زکوٰۃ الفطر ایک ساتھ ادا کریں؟ جس میں صحیح مسئلہ اور صحیح بات یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں رہتا ہے اور رمضان وہاں پر ختم ہوتا ہے، زکوٰۃ الفطر جہاں اس پر واجب ہوتی ہے تو اسے وہیں کے اعتبار سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے گھر والے جہاں رہتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے وہاں زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے۔ لیکن اس مسئلے کو اور واضح انداز میں اگر کہوں تو یہ کہ آج ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، دنیا کی کسی اور کنٹریز اور کسی اور شہروں میں رہتے ہیں، تو عموماً مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر وہاں اگر زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیں تو وہاں فقراء مساکین کی قلت کی وجہ سے وہ زکوٰۃ الفطر کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، یا پھر وہ اپنے ملک ہندوستان میں جہاں ان کے گھر والے رہتے، رشتہ دار رہتے ہیں، یہاں زکوٰۃ الفطر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہاں سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو بندہ اپنے زکوٰۃ الفطر کو یہاں بھیجنا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ بندہ اس ملک کے اعتبار سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ مثلا ہے کہ اس ملک میں ایک سا اناج کی جو قیمت ہوگی
وہ اتنی قیمت اپنے ملک میں بھیجے گا، اور اس کے ملک میں وہ اتنی قیمت کا جتنا بھی اناج آتا ہے اتنا اناج نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف پیسے بھیج دیں اور پیسے بھیجنے کے بعد میں اس ملک میں ایک سا اناج کی جو قیمت ہوتی ہے اس اعتبار سے اناج کو تقسیم نہ کیا جائے گا، بلکہ اچھی طرح سمجھ لیں اس ملک میں، جس ملک میں وہ رہتا ہے، وہاں ایک سا اناج کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی پوری قیمت وہ اپنے ملک میں بھیج دے، اور اس کے ملک میں اتنے پورے پیسوں کا اناج نکالنا ضروری ہے۔ وہاں پر دیکھا نہیں جائے گا کہ 2.5 کلو کہ 3 کلو ہے، اگر 5 کلو بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جتنے اس نے پیسے بھیجے ہیں اتنے پورے پیسوں کا اناج اس ملک میں نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اپنے وہ ایک سا کی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے، تو ایک سا کی زکوٰۃ الفطر جہاں اسے ادا وہاں کرنا تھا، تو اس نے کسی بعض حکمت کے پیش نظر اپنے ملک میں ایک سا کی قیمت بھیجی، تو یہاں پر بھی ایک سا اس ملک کے اعتبار سے ایک سا کی قیمت میں جتنا بھی اناج آتا ہے اتنا پورا اناج فقراء و مساکین میں تقسیم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لا علمی کی بنا پر کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ اپنے گاؤں کو بھیج دیتے ہیں، اپنے ملک کو بھیج دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس بھیجتے ہیں، اور گھر والے کیا کرتے ہیں وہاں کے اعتبار سے اس کا بھی اتنا ہی اناج نکال کر دے دیتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اصل میں اسے اس جگہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر اسے صدقہ فطر نکالنا تھا، وہاں پر اسے اناج نکالنا تھا، لیکن وہاں پر نکال نہیں پایا، تو وہ اتنی اناج کی پوری قیمت یہاں بھیج دے، اور پوری قیمت کا یہاں پر اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ پیسے آئیں، وہ پیسے یہاں پر نہ تقسیم کیے جائیں، ان پیسوں سے اناج خرید کر جتنا بھی اناج آتا ہے اتنا پورا اناج فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے اور فقراء مساکین تک اسے پہنچایا جائے۔ ان مسائل پر ہم اکتفا کرتے ہوئے زکوٰۃ الفطر کے احکام مسائل کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اسے شرف قبولیت سے بخشے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا علم عطا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سنت کے مطابق ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔